کے انتخاب میں بھی اعجاز ہے. یہی لفظ جو ہے ان کو امام کہہ کے پکارا. زبان کے اعتبار سے دیکھیے، ایک تو یہ چیز کہ یہ نبی، اس کی دعوت اپنے معاشرے کی پیداوار نہیں ہوتی. اگر نبی وہ اسی معاشرے سے متاثر ہو، اس کی دعوت اسی معاشرے کے اعتقادات اور رسومات اور نظریات سے متاثر ہو، تو وہ تو کوئی حق کی دعوت ہی نہیں کہلا سکتی. وہ ان سے آگے ہوتا ہے، ان کی امامت کرتا ہے، اپنے دور سے پہلے پیدا ہوتا ہے. اس کے دور نے، اس کے زمانے نے، اس کے زمانے کی قوموں نے اس کی اقتدا کرنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے. وہ ان سے آگے ہوتا ہے، ان میں کا نہیں ہوتا، ان سے آگے ہوتا ہے صاحب. اسی لیے وہ امام ہوتا ہے. اور امام، جیسا میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کئی دفعہ، یہ جو دیوار چنتے ہیں یہ معمار، وہ اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک تاگا ہوتا ہے، اس میں ایک لٹو ہوتا ہے، وہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہوتا ہے. وہ اس لٹو کے ذریعے سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار سیدھی اوپر اٹھ رہی ہے، کہیں اس میں کجی تو نہیں آ رہی، ٹیڑھ پن تو نہیں اس کے اندر آ رہا. تو وہ شے، وہ جو لٹو ہوتا ہے، سہل کہتے ہیں اس کو، وہ اس بات کے لیے ایک ایک ردہ رکھتے ہیں اور وہ لٹو کے ذریعے دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ بالکل سے ٹھیک ہے دیوار کی، کہیں کجی تو نہیں ہے. یہ چیز ماپنے کے لیے کہ انسانیت کی دیوار میں کہیں کوئی کجی تو نہیں ہے. یہ جو لٹو سا ہوتا ہے معمار کا، اس کو امام کہتے ہیں. امام کا فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ انسانیت کی دیوار میں کہیں کجی تو نہیں آ رہی صاحب. یا یہ کہ اگر ماپنا ہو انسانیت نے کہ ہمارے ہاں کوئی کجی تو نہیں پیدا ہو رہی، تو اس ماپنے کے لیے جو ذریعہ اس کا ہوگا وہ رسول کی امامت، اس کی تعلیم کی امامت، اس کی کتاب کی امامت، اس کی امت کی امامت. یہاں پہنچنے کے بعد اگر آنسو میرے آنکھوں میں آ جاتے ہیں تو میں مجبور ہوں عزیزان من. جو قوم اب دنیا میں ذلیل سے ذلیل قوم سے بھی پیچھے رہ گئی ہو، وہ قوم امامت کا دعویٰ کر سکتی ہے. ہماری آنکھیں تو چکا چون کر دی ہیں آپ دوسرے نظریات و تصورات میں. ہم تو ہر بات میں ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں. وارث کتاب بنایا تھا قیامت تک کے لیے اس امت کو قرآن نے. اس کو امام قرار دیا تھا انسانیت کے لیے کہ آگے آگے چلنا ہے اقوام عالم سے اس نے. اور اقوام عالم کے لیے آئیڈیل یا یہ معیار یہ پرکھنے کا کہ وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں، وہ اس قوم کے نقوش قدم تھے. آج اس قوم کی جو حالت ہماری ہے ہمارے سامنے ہے. تو من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، یعنی یہ بھی جو میں نے عرض کیا ہے کہ کشادہ نگہی قرآن پیش کرتا ہے اپنے آپ کو، اور ان کی کتاب کے متعلق یہ گواہی دے رہا ہے کہ اپنے وقت میں وہ بھی امام تھی اور رحمت تھی. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب، یہ ایک لفظ مصدق آتا ہے اور اس کا ترجمہ عام طور پہ ہمارے ہاں کر دیا جاتا ہے تصدیق کرنے والی. بہت بڑا اعتراض اس پہ پڑتا ہے کہ قرآن کریم یہ جو کتب سابقہ ہیں انہیں تو محرف قرار دیتا ہے، قدم قدم پہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے بھیجنے کی تو ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں رہی نہیں تھیں، انہوں نے اس میں تحریف کر دی تھی، بدل کے رکھ دیا تھا انہیں. تو اب ایک طرف تو وہ ان کے محرف ہونے کے متعلق یہ کہتا ہے، اور دوسری طرف اگر یہ کہے کہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے تو یہ تو دونوں میں تضاد ہوا. تصدیق کے تو معنی ہوتا ہے کہ اس کو سچا بیان کر.
میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی جو وہ کہتا ہے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ سچ کہتا ہے، تو یہ تو دونوں باتوں میں تصدیق. یہ مصدق کا جو ترجمہ ہمارے ہاں ہوا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے عربی زبان کی روح سے بھی یہ لفظ جس بات میں آیا ہے. ان کتابوں کے اندر خدا کے دعووں کے متعلق بہت کچھ لکھا تھا کہ خدا کی تعلیم کے مطابق چلنے سے یہ ہو جائے گا، ایسا نظام قائم ہو سکے گا، انسانیت کی یہ کیفیت ہو جائے گی، یہاں جنتی معاشرہ قائم ہو جائے گا. یہ ان کتابوں میں اب بھی موجود ہے یہ چیز، اور وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ اس کی روح سے ایسا ہو جائے. قرآن کہتا ہے کہ اس کی روح سے تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس تعلیم کو، تو جو کچھ وہاں دعوی کیے گئے تھے وہ سچے ثابت نہ ہوئے. اب یہ قرآن اور یہ نظام ان دعوی کو سچا ثابت کر دکھائے گا. مصدق کے یہ معنی ہوتے ہیں. تمہارے ہاں کے دعوی کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ قرآن آیا ہے. مصدق لساناً عربیاً، نہایت واضح عربی زبان کے اندر، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. دو ہی اس کے فرائض بتائے یا نتائج بتائے، ہر جگہ بشیر و نذیر. غلط راہ کو ڈرانے والا، اس کا ترجمہ بھی غلط ہے، وارن کرنے والا، آگاہ کرنے والا، یہ کہنے والا کہ آگے نہ بڑھنا کنواں ہے، اسے تنذیر کہتے ہیں. غلط راستے پہ چلنے والے سے کہنا کہ یہ راستہ تمہیں صحیح منزل پہ نہیں پہنچائے گا، تباہ ہو جاؤ گے، یہ تنذیر ہے. صحیح راستے پہ قدم اٹھانے والے کو کہنا کہ ٹھیک ہے تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، یہ بشارت ہے، یہ تبشیر ہے، یہ بشیر ہے. کہا یہ مقصد ہے اس کتاب کا. تم غلط راستے پہ چلتے ہو تو تمہیں یہ وارن کرتی ہے، اس سے تمہیں غصہ تو آتا ہے، لیکن وہ تو تمہارے حق کی بات ہے جو یہ کہہ رہی ہے. اور جو اس کو قبول کر کے صحیح راستے پہ چلتا ہے انہیں وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، بشیر و نذیر ہے. لیکن یہ منزل پہ پہنچ جانا ایسے ہی نہیں ہے. چوراہے پہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ جو ہے وہ جا رہا ہے شہر کی طرف، تو آپ وہاں چوراہے پہ کھڑے رہیں اور کہیں کہ یہ راستہ شہر کو جا رہا ہے، یہ راستہ شہر کو جا رہا ہے، دہراتے چلے جائیں اس کو، آپ شہر پہنچ جائیں گے. حضرات الضيوف الكرام، لقد أكدتم رہنمائی یعنی راستے کو نمودار کر کے بتانا، اس کی طرف اشارہ کرنا، یہ راستہ جاتا ہے شہر کی طرف، یہ ہے رہنمائی، یہ ہے ہدایت. وہ تو اتنا ہی کام کرتا ہے، تمہیں یہ بتاتا ہے، اس کے بعد چلنا تو تمہیں خود ہوگا، تب جا کے وہاں پہنچو. ورنہ یہ صرف رہنمائی جو ہے یہ تو کسی کام میں نہیں، یہ تو اسی کے کام آئے گی جو چلتا ہے. پھر تو جب یہ کہا کہ یہ رہنمائی ہے اور یہ تبشیر ہے، بشارت ہے، معاف رکھیے گا سردیاں آئی اور وہ اثر شروع ہوا مجھ پر. رہنمائی کر دی، راستہ تو بتا دیا، لیکن اب راستے کی مشکلات اندازہ لگائیے. دو لفظ ہیں اس پہ اوپر کھڑے ہوئے کبھی غور نہیں ہم کرتے کیا کہتا ہے. کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. زندگی میں چاہتے یہ ہونا کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہو، حزن نہ ہو. یہ دو لفظ بڑے جامع ہیں عربی زبان کے، جو قرآن بار بار مومنین کے لیے وہ یہی دو الفاظ استعمال کرتا ہے. خوف خارجی خطرات کو کہتے ہیں، ان سے معمون ہونا اس قوم کا، باہر کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر والی بات نہیں تمہارے لیے. اور حزن کہتے ہیں دل گرفتگی، اندر سے دل کی افسردگی، مایوسی،
یہ چیز جو دل کے اندر سے اٹھتی ہے وہ حزن کہہ رہا